امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرات، یہ جو مہینے مبارک چل رہا ہے یہ قربانی کا مہینہ ہے، ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ تقریباً آج چاند کی شاید 5 تاریخ بھی ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا امتحان لیا تھا۔ میں پچھلے جمعہ کو حضرت اسماعیل کی زندگی کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آئیے کچھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زندگی کی کچھ بات اور سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فلما بلغ معہ السعی، جب تھوڑا چلنے پھرنے لگا اسماعیل تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو خواب میں سنایا کہ ابراہیم میری راہ میں قربانی کرو۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل مکہ میں تھے۔ حضرت اسماعیل کی پرورش اس جگہ میں ہوئی ہے جہاں نہ کوئی آدمی تھا، نہ کوئی جانور تھے، نہ کوئی پیڑ پودا تھا، بلکہ پتھروں کے سائے میں اسماعیل کو پالا جا رہا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے۔ ایک مرتبہ جب پانی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب دودھ بھی نہیں مل رہا ہے حضرت اسماعیل کو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا جو ہے سوکھنے لگا، ہونٹ بالکل سوکھ چکے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ اپنے بچوں کو پانی پلانے کے لیے پانی کی تلاش کرنا شروع کی۔ صفا پہاڑ پر چڑھ گئی، صفا و مروہ میں پانی تلاش کرنے لگی، کبھی اس پہاڑ میں کبھی اس پہاڑ میں۔ اور محبت کی انتہا یہ ہے کہ جب پہاڑ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جا رہی ہے، جب نچلا حصہ میں حضرت ہاجرہ پہنچتی ہے تو دوڑتے ہوئے جا رہی ہے کہ کہیں بیٹا کی محبت ان کو تڑپا رہی ہے کہ میں تو نیچے آ گئی ہوں، بیٹا اوپر ہے، نظر سے دکھائی نہیں دیتا ہے کہ بیٹا کہاں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور اٹھا لے جائے، کوئی جانور ان کو تکلیف پہنچا دے۔ اس لیے حضرت ہاجرہ نچلے حصہ میں دوڑ کر کے سیر کر رہی تھی اور دوڑ دوڑ کر کے پانی تلاش کر رہی تھی، کبھی اس پہاڑ میں کبھی اس پہاڑ میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن پانی نہ مل سکا۔ ایک چکر لگا کے واپس آتی ہے، اپنے بیٹے کا گلا چوم لیتی ہے، اپنے بیٹے کے ہونٹ کو چوم لیتی ہے، پھر ماں کی محبت طرف اٹھتی ہے، ماں کی پیار طرف اٹھتی ہے۔ حضرت ہاجرہ پھر پانی کے لیے دوڑتی ہے، پہاڑ کے نیچے حصے کے جانب جب پہنچتی ہے تو پانی تو نہ مل سکا، لیکن بیٹے کی محبت پھر تڑپانے لگی کہ میں نیچے والے حصے میں آ گئی ہوں، بیٹا اوپر والے حصے میں ہے، یہاں سے بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے، چلو بیٹا کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ بیٹا کے پاس آتی ہے، لیکن بیٹے کا سوکھا ہوا گلا، سوکھی ہوئی ہونٹ ماں کو تڑپا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ہاجرہ نے چکر لگانا شروع کی ہے، صفا و مروہ میں دوڑنا شروع کی ہے۔ جب اوپر والے حصے میں آتے ہیں، ہاجرہ دھیرے دھیرے چل رہی ہے اور پانی تلاش کر رہی ہے، لیکن نیچے والے حصے میں پہنچتی ہے تو دوڑنا شروع کر دیتی ہے، اس خیال سے کہیں وقت زیادہ نہ ہو اور ادھر بیٹے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ لیکن حضرت ہاجرہ دوڑتے دوڑتے تھک گئی ہے، ادھر بیٹا زبان حال سے کہہ رہا تھا اے میری ماں، تم پانی کے لیے اتنا تڑپ رہی ہو، ابھی میں پانی کا انتظام کر دیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ایریوں کو زمین پر رگڑنا شروع کر دیا ہے، ادھر رب کی معصیت کہہ رہی تھی اے ہاجرہ، جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، جتنا چکر لگانا ہے لگا لے،
है, आज तू जितना दौड़ेगी आने वाले महबूब की उम्मत को क़यामत तक दौड़ाता रहूँगा। और महबूब की उम्मत सिर्फ आम लोग नहीं होंगे, उसमें अली होंगे, उनसे कहूँगा दौड़ो, सफ़ा पे आके दौड़ेंगे। उस्मान होंगे, उनसे कहूँगा दौड़ो, अली से कहूँगा दौड़ो, वो दौड़ लगाएंगे। उस्मान से कहूँगा दौड़ो, वो भी दौड़ लगाएंगे। उमर से कहूँगा इस पहाड़ में आके दौड़ो, वो भी दौड़ेंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बारे में फरमाया गया, अल्लाह फरमाता है रब की मसीयत कह रही है, ए हाजरा आज जितनी चक्कर लगाना है लगा ले, लेकिन आने वाले महबूब की उम्मत के लिए इस वाक़े को क़यामत तक बाकी रखूँगा और महबूब की उम्मत को क़यामत तक दौड़ाता रहूँगा। अली से कहूँगा वो दौड़ेंगे, उस्मान से कहूँगा वो दौड़ेंगे, उमर से कहूँगा वो दौड़ेंगे, सिद्दीक़ अकबर से कहूँगा वो दौड़ेंगे। ए हाजरा बात यहीं तक नहीं है, ये तो अली और उस्मान और सिद्दीक़ और उमर की बात है, बल्कि मैं अपने महबूब से कह दूँगा तो वो भी दौड़ करके तेरी सुन्नत को अदा करके दिखाएंगे। मेरे दोस्तों, अब हज़रत अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ वाजिब करार दे दिया है कि अगर तुम मेरे घर की तवाफ़ करने आओगे, मेरे घर की चक्कर लगाने आओगे, मेरे घर को देखने आओगे, तो पहले सफ़ा व मरवा में जाओ, हाजरा और इस्माइल की सुन्नत को अदा करो और हाजरा और इस्माइल की याद को ताज़ा करो। ये माँ और बेटे का एक रिश्ता समझ में आता है कि माँ और बेटे की अहमियत क्या है, यानी एक माँ का मर्तबा क्या है। अल्लाह समझा रहा है कि सफ़ा में आके दौड़ो, सिर्फ आम लोगों को नहीं कहा गया है, बल्कि जो अल्लाह के महबूब की उम्मत में जो खास है उनसे भी कहा जा रहा है कि आके चक्कर लगाओ, इस पहाड़ में आके दौड़ो। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने एक माँ की अहमियत को बता दिया है, एक माँ और बेटे के रिश्ते को बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह ताला एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का दोस्त है। क्या है? अल्लाह का दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। और इधर फरिश्तों ने कहा कि परवरदिगार, इस इब्राहीम तो तेरा दोस्त है, लेकिन इब्राहीम लगता है कि अपने बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता है, अपने बेटे को ज़्यादा मानता है, तुझसे ज़्यादा अपने बेटे से मोहब्बत रखता है। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे ज़्यादा मानता है, बेटे को नहीं। लेकिन तुम अगर देखना चाहते हो तो देख लो मेरा इब्राहीम क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात में सोते हैं, ख्वाब देखते हैं। हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में ये सुनाई देता है कि इब्राहीम मेरी बारगाह में कुर्बानी करो, मेरी राह में कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार होते हैं, सुबह उठते हैं और मिना के मैदान में 100 ऊँट को कुर्बान कर देते हैं। कितने ऊँट कुर्बान किए? 100 ऊँट। मिना की वादी है। फिर ख्वाब, रात में सोते हैं, फिर ख्वाब देखते हैं कि इब्राहीम मेरी राह में कुर्बानी दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी रात जब ख्वाब देखते हैं, सुबह उठते हैं, फिर मिना के वादी में जाते हैं, 200 ऊँट को कुर्बान कर देते हैं। फिर तीसरी रात ख्वाब देखते हैं कि ए इब्राहीम मेरी राह में उसकी कुर्बानी करो जो तुम्हारी नज़रों में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो और तुम जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, ऐसी चीज़ को कुर्बान करो। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब जानवर की बात नहीं है, ऊँट की बात नहीं है, मालो दौलत की बात नहीं है, अब बेटे की बात आ गई है। इस वक्त रुए ज़मीन पर मैं अगर किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो मेरा बेटा है जो सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता हूँ। और अजीज़ और दोस्त की अजीज़ और मोहब्बत क्यों ना करते। 80 साल की उम्र है हज़रत इब्राहीम का और चंद उम्र हज़रत इस्माइल का है। कुरान कहता है फलम्मा बलग माहुस्साया, जब इस्माइल थोड़ा सा चलने फिरने लगे हैं तो इधर ख्वाब देखते हैं इब्राहीम की उम्र 80 साल पहुंच गई है। उस वक्त इस्माइल की उम्र, 2 रिवायत सामने आता है, एक में 7 साल की उम्र है, एक में 13 साल की उम्र है। हज़रत इब्राहीम ख्वाब देखते हैं कि तुम उस चीज़ को कुर्बान करो, उसकी कुर्बानी दो जिसको सबसे ज़्यादा तुम चाहते हो।
اب حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اب بات جو ہے جانور کی نہیں ہے، اونٹنی کی نہیں ہے، دولت کی نہیں ہے، اب بات میرے بیٹے کی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوتے ہیں، صبح ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ کے پاس پہنچتے ہیں، حاجرہ کے پاس جا کے کہنے لگے اے حاجرہ تم اپنے بیٹے کو سجا دو، نہلا دو اور نیا کپڑا پہنا دو، آج ایک ایسے دوست سے میں ان کو ملانے جا رہا ہوں، ایک دوست کی دعوت کے لیے جا رہا ہوں۔ دعوت کا معنی ہوتا ہے ملنا جلنا، ایک دوسرے کے پاس جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست سے اسماعیل کو ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اب حضرت حاجرہ جب اس بات کو سنی ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو نہلاتی ہے، نیا کپڑا پہناتی ہے، سر میں تیل لگاتی ہے، کنگھی کرتی ہے، سرما بھی لگا دیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ کون ہے؟ ایک طرف نبی کی بیوی ہے اور دوسرے طرف نبی کی ماں بھی ہے۔ ماں سمجھ گئی کہ بیٹا کہاں جا رہا ہے، ماں کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو جاتا ہے۔ اسماعیل پوچھتے ہیں اے میری ماں میں تو دعوت میں جا رہا ہوں، تم کیوں روتی ہو؟ ماں کہنے لگی اے بیٹا اب تک تو باپ کا امتحان تھا لیکن اب یہاں سے ماں کا بھی شروع ہو رہا ہے، اے بیٹا صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ اسماعیل کہتے ہیں اے میری ماں ایک بار جانے کی اجازت تو دو، کبھی دامن نہیں چھوڑوں گا صبر کا۔ حضرت حاجرہ اسماعیل کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے آگے بڑھتے ہیں، جھولے میں رسی بھی لے لیتے ہیں، چھری بھی لے لیتے ہیں، کاندھے میں دبا لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر شیطان کے پیٹ میں درد ہوا، شیطان کے پیٹ میں جب درد ہوا قرآن نے اس کو واضح کیا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ شیطان سمجھ گیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربانی کرنے جا رہا ہے، اگر آج ابراہیم قربانی اپنے بیٹے کا دے دیے اور اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دیے تو قیامت تک ہر باپ اپنے بیٹے کو قربان کرتا رہے گا۔ اس عظیم الشان قربانی سے کیسے روکا جائے؟ شیطان کے پیٹ میں درد ہوا، ادھر اسماعیل چلے ہیں، ابراہیم چلے ہیں، مینا والے راستے پہ حضرت ابراہیم اسماعیل دونوں چل رہے ہیں، ادھر شیطان بھاگتے ہوئے حضرت حاجرہ کے پاس آیا ہے اور کہا ہے اے حاجرہ تم جانتی ہو تیرا بیٹا اسماعیل کہاں گیا ہے؟ حضرت حاجرہ بولی ہاں اپنے باپ کے ساتھ دعوت کے لیے گیا ہے، ان کے دوست کے یہاں گئے ہیں، اپنے دوست کے یہاں ابراہیم لے کے گئے ہیں۔ حاجرہ کے سامنے شیطان نے کہا نہیں نہیں، تیرا بیٹا اسماعیل کو ابراہیم قربانی کرنے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی تم کیا بات کرتے ہو؟ لگتا ہے تم ظالم ہو، کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اور اسماعیل تو وہ بیٹا ہے جو 70 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اب تو ابراہیم کی عمر 80 سال گزر چکا ہے، ایسی عمر میں کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا؟ ایک جھوٹے کے منہ سے سچ نکل گیا، کہا کہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے اسے حکم دے دیا ہے، اس کا رب اس کو حکم دیا ہے، اپنے رب کی حکم کے تعمیل کے لیے لے کے گئے ہیں۔ حاجرہ بولی اے شیطان لگتا ہے تو شیطان اور مردود معلوم ہوتا ہے، ارے ایک اسماعیل کیا اگر اللہ 100 اسماعیل دے تو ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی۔ اے ہائے شیطان سنو سنو، جب اللہ ابراہیم سے اسماعیل کی قربانی مانگتا ہے تو میں اس میں رکاوٹ کیسے بن سکتی ہوں؟ ایک اسماعیل نہیں، اگر اللہ تعالیٰ اگر مجھے 100 اسماعیل دے گا تو ہر ایک کو اللہ کی راہ میں قربانی کر دوں گا۔ یہاں شیطان کی دال نہیں گلی، شیطان کی دال یہاں پر نہیں گلی، اب کہاں بھاگا؟ گیا ہے حضرت اسماعیل کے پاس۔ حضرت اسماعیل کی عمر 7 سال یا 13 سال کی ہے۔ شیطان بھاگا، کہا کہ ابراہیم اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ بڈھا کا شکل بنایا تھا شیطان، ایک
एकदम ضعیف کی حالت میں آیا تھا، بوڑھے کا شکل بنا لیا، داڑھی موچ لگا لیا، کرتا ٹوپی سب لگا لیا۔ اس کے بعد کہا اے اسماعیل تم کہاں جاتے ہو؟ اسماعیل نے کہا کہ ابو لے کے جا رہے ہیں اپنے دوست سے ملانے کے لیے، ان کے گھر دعوت میں جا رہے ہیں۔ اتنے میں شیطان نے کہا نہ تم کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، تمہارا باپ تمہارا گلا کاٹ دیں گے۔ بس حضرت اسماعیل نے کہا یہ تو کیا بول رہا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے؟ لیکن میرے دوستو شیطان نے کہا کہ نہیں، وہاں بھی ایک جھوٹے کے منہ سے سچ نکل گیا، کہا کہ نہیں، لیکن اللہ نے اسے حکم دیا ہے، اس حکم کو بجا لانے کے لیے تمہیں ذبح کر دیں گے، اس لیے تم کو لے کے آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے اٹھایا کنکری اور مارا اور کہا کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، ارے جب اللہ نے حکم دیا ہے میرے باپ کو کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے تو بیٹا رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے، میں خوشی سے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میرے دوستو شیطان کا دال وہاں بھی نہیں گلا، شیطان کی دال وہاں بھی نہیں گلا تو کہاں؟ تیرے سامنے آ کے گل گیا، آپ سب کے سامنے آ کے گل گیا بڑی آسانی سے۔ حضرت حاجرہ کے سامنے شیطان گیا تھا، دال نہیں گلی، اسماعیل کے سامنے گیا، دال نہیں گلی تو کہاں؟ اس دور میں آ کے گل گئی، اس دور میں آ کے گل گئی۔ فجر میں اٹھا کر کے سبزی کے منڈی میں آپ کو شیطان نے پہنچا دیا، لیکن مسجد میں آنے نہیں دیا۔ دال شیطان کی کہاں گل رہی ہے؟ ہم سب کے سامنے گل رہی ہے۔ اسماعیل کو روکنے گیا تھا، دال نہ گلی، ہم سب کے سامنے آ کے اس کی دال گل گئی، وہ بھی بغیر پھونک کے دال گلی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، فجر میں اٹھتے ضرور ہیں، لیکن سبزی کے منڈی میں، کوئی کھیت میں، کوئی باغیچہ میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن شیطان نے ہم سب کو مسجد تک آنے نہیں دیا۔ آج مسلمان ہیں، سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں، آج مسلمان ہیں، ہر نیک کام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شیطان تو وہاں دال نہ گلا پایا، لیکن اپنی دال یہاں کے گلا لیا اور کہا کہ تم نماز میں جاؤ گے، تمہیں صبح اٹھا کے سبزی میں پہنچا دوں گا۔ پہنچا بھی دیا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ صبح اٹھتے ہیں، اربوں خرب لوگ اٹھتے ہیں، لیکن بہت چند لوگ ہیں جو مسجد میں آ کے اپنا سر سجدے میں جھکا لیتا ہے کہ اے مولا تو نے رات بنائی تھی، سکون کی نیند دیا، چین کی نیند سے میں سو گیا، اس کے شکریہ میں ہم تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن شیطان نے روک دیا، کہا نہیں تم کو ادھر آنے نہیں دیں گے۔ تم کو پہنچایا کہاں؟ بازار میں پہنچا دیا۔ شیطان کی دال کہاں گلی؟ تمہاری داڑھیوں کو چھلوا کر کے نالیوں میں پھینکوا دیا۔ دال یہاں آ کے گل رہی ہے۔ شیطان کی دال کہاں گل رہی ہے؟ تمہارے گھر سے دین مصطفیٰ کو نکال دیا ہے اور شیطان والی حرکت کو اس گھر میں داخل کر دیا ہے، دال یہاں گل رہی ہے۔ ایک گھر میں بامشکل اگر ایک محلے میں 500 مسلمان ہے تو 15 آدمی نمازی ہے۔ اب اس 15 آدمی کی جائزہ لیجئے تو وہ بھی بڑھاپے میں آیا ہے، 80 سال کی زندگی ہے تو 10 سال ناچ دیکھنے میں گزار دیا، 15 سال جوا کھیلنے میں گزار دیا، اب 10 سال کی زندگی بچ رہی ہے تو مسجد پکڑا ہے۔ شیطان یہاں آ کے کامیاب ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا کھلا ہوا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان کو ہم دین پر چلنے نہیں دیں گے، لیکن میرے دوستو جس پر رب کا فضل ہوتا ہے اس کے سامنے شیطان آ کے ہار جاتا ہے۔ آج شیطان کی دال ہم سب کے سامنے ایسی گلی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسئلہ پوچھتے گھومتے ہیں، قربانی ہوا ہم پر ہے کہ نہیں ہے، واجب ہوا ہے کہ نہیں، ہم قربانی کرے کہ نہیں۔ اور اسی آدمی کے سامنے کوئی بول دے کہ فلاں جگہ ایک مکان بک رہا ہے، اب وہ مسئلہ نہیں پوچھے گا، تورت جا کے خریدے گا، وہاں پیسہ آ گیا۔ یہاں مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ ہم پر ہوگا کہ نہیں، ہم کریں گے کہ نہیں، ہم پر یہ ہے وہ ہے۔ اے میرے دوستو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیے کب تک؟ 10 سال تک قربانی کیے ہیں، یہ میرے علم میں ہے، آگے اللہ جانے کتنا کیے ہیں۔ وہ 10 سال کی زندگی
آج ہم کہتے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن میں پھنس گئے ہیں، مہاماری ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ زندگی وہ یاد کیجئے 40 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صحابہ جا کے قربانی کرتے تھے، بھوکے پیاسے رہتے تھے، ایک ٹائم کھاتے ہیں دوسرے ٹائم کا انتظام نہیں ہے، لیکن صحابہ قربانی کر کے دکھا دیا ہے، اور صحابہ قربانی کیے ہیں۔ آج اگر ہماری زندگی پوری زندگی ہر لمحہ لاک ڈاؤن میں پھنس جائے، پھر بھی اس منظر کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت کا حال ہمارے سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ وہاں تو 40 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لوگ پتے کھا کھا کے زندہ رہتے تھے، لیکن قربانی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم مسئلہ پوچھتے گھومتے ہیں، جبکہ آسانی کے ساتھ کھانا ملتا ہے، گھومتے پھرتے ہیں، سواری بھی ہمارے پاس موجود ہے، گھر بھی موجود ہے، لیکن ہم مسئلہ پوچھتے ہیں، اور کہیں زمین اگر بک جائے تو دوڑتے جاتے ہیں۔ وہی انسان جو مسئلہ پوچھ رہا تھا کل جا کے زمین خرید رہا ہے، کل جا کے مکان خرید رہا ہے۔ اے میرے دوستو، تم انسان ہو اور شیطان کے چنگل میں پھنس گئے ہو، اب بھی وقت ہے نکل کے آؤ، ورنہ میدان معاشر میں ایسا ہاتھ ملنا پڑے گا کہ ملتے ملتے جہنم میں جا کے گر جاؤ۔ شیطان کی دال حضرت ہاجرہ کے سامنے نہیں گلی، حضرت اسماعیل کے سامنے بھی نہیں گلی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کے بعد شیطان کہاں گیا؟ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ اے ابراہیم، آپ یہ خواب کے بنا پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک لوتا بیٹا ہے، 70 سال کی عمر میں ملی ہے، بڑھاپے میں تم پہنچے ہو، بیٹا ابھی بچپنا ہے، اس کو تم ذبح کرنے جاتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا لگتا ہے تو شیطان ہے، تمہاری دال میرے سامنے نہیں گلنے والی ہے۔ ارے نبی کا خواب شیطانی نہیں رحمانی ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا، ہم اس کو کر کے دکھائیں گے۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم نے اٹھایا اور دبا کے کنکری مارا، شیطان وہاں سے بھاگا، مایوس ہو گیا۔ اب باپ اور بیٹا کہاں پہنچ گئے؟ مینا کے وادی میں۔ اب جا کے باپ وہاں راز کھولتے ہیں، لیکن بیٹا کو پہلے ہی معلوم ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو دعوت میں نہیں جا رہے ہیں، ذبح ہونے جا رہے ہیں، اس لیے کہ نبی کا خواب نبی کو پتا ہے، وہ نبی ہے تو یہ بھی نبی ہے، ابراہیم نبی ہے، اسماعیل بھی نبی ہے۔ ابراہیم خواب دیکھتے ہیں لیکن اسماعیل کو معلوم ہے کیونکہ نبی یہ بھی ہے، ایک نبی کی خواب دوسرے نبی جان جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا مجھے معلوم ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ تو بیٹے نے 4 قدم آگے بڑھ کے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے باپ، یہ ذبح کی کیا بات ہے؟ جو حکم آپ کو ملا ہے وہ آپ کر گزریے۔ اے میرے باپ، یہ پوچھنے کی کیا بات ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ جب دونوں تیار ہو گئے، دونوں باپ اور بیٹا رب کے سامنے سر جھکا دیے، رکھ دیے۔ اسلام کا نام ہی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکا دینا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سر جھکا دیے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلم وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے، رضائے الہی میں دونوں جب تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین کے بل لٹایا، یعنی پیشانی کے بل لٹا دیا، ہاتھ میں چھری لیے ہیں۔ بیٹے نے کہا ہے میرے باپ میرے ہاتھ کو باندھ دیجئے، پیر کو باندھ دیجئے، کیونکہ شدت کی درد ہوگی، گلا کٹے گا، ہاتھ تڑپے گا، پیر تڑپیں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے میری وجہ سے، اس لیے میرے ہاتھ کو بھی باندھ دو، پیر کو بھی باندھ دو۔ حضرت ابراہیم جھولے سے رسی نکالتے ہیں، حضرت اسماعیل کا ہاتھ باندھ دیتے ہیں، پیر باندھ دیتے ہیں، اس کے بعد زمین کے بل لٹا دیتے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹے کو زمین کے بل لٹایا گیا ہے۔ اب حضرت اسماعیل لیٹ گئے ہیں اور باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، حضرت اسماعیل کے گلے میں پہنچ
پہنچنے ہی والا تھا کہ آسمان سے فرشتے جھک کے دیکھ رہے ہیں، جنت کے حور و غلمان دیکھ رہے ہیں، جنت کے رضوان جنت دیکھ رہا ہے، عرش کانپنے لگا ہے، سورج ہلنے لگا ہے، زمین تھرانے لگی ہے، مینا کی وادی کانپ رہی ہے، اور فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانے والے ہیں، اے مولا یہ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تم ہی نے تو کہا تھا کہ اے مولا تو انسان بنانے جا رہا ہے، سجدے تو ہم کریں گے یہ تو فتنہ پھیلائیں گے، سجدے تو ہم کریں گے یہ تو زمین پہ جا کے لڑائی کریں گے، اے مولا تو جس انسان کو بنانے جاتا ہے یہ فتنہ فساد کریں گے، عبادت تو ہم کریں گے۔ اے فرشتوں لاؤ ساری سجدوں کو لاؤ، سارے عبادت کو لاؤ، سارے رکوع سارے قیام سارے سجود کو لاؤ اور اسماعیل اور ابراہیم کے سامنے لا کے رکھ دو۔ میرے دوستو آخرکار کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل کو زمین کے بل لٹایا گیا ہے، چھری گلے میں پہنچنے والی تھی، بیٹے نے کہا اے میرے باپ رک جا، اے میرے باپ رک جا ذرا مہلت دے۔ باپ نے کہا کیا بیٹا نیت بدل گئی، ارادہ بدل گیا؟ اسماعیل نے کہا نہیں میرے باپ مجھے میرا ارادہ نہیں بدلا ہے، میری نیت نہیں بدلی ہے، بس ایک کام اور کر دو کہ میرے ہاتھ سے رسی کو کھول دو، پیر سے رسی کو کھول دو۔ باپ نے کہا بیٹا یہ کیا بول رہے ہو؟ کیا ارادہ تیرا بدل گیا ہے؟ کہا نہیں میرے باپ آپ پہلے ہاتھ سے رسی کو تو کھولو، پیر سے رسی کو تو اتار دو۔ ہاتھ سے رسی کھولا گیا ہے۔ بات اسماعیل کہتے ہیں اے میرے باپ اگر آپ مجھے آج اگر باندھ کے ذبح کر دیں گے تو کل کے لوگ جب کتاب لکھیں گے، کل کے مورخ جب کتاب لکھیں گے اس میں بات یہ ہوگی کہ اسماعیل ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے زبردستی باندھ کر کے ذبح کیا ہے۔ اس لیے میرے باپ میرے ہاتھ کو بھی کھول دو، پیر کو بھی کھول دو، میں تڑپوں گا تک نہیں، میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اسماعیل کیا بولے کہ میرے باپ آپ میرے ہاتھ کو بھی کھول دیجئے، رسی کو ہٹا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کل کے لوگ جب میری تاریخ پڑھیں گے اور لوگ کتاب لکھیں گے، اپنی اپنی کتاب میں مورخ یہ لکھیں گے کہ اسماعیل ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا لیکن ابراہیم نے زبردستی باندھ کے ذبح کیا ہے۔ اس لیے میرے باپ ہاتھ کو بھی کھولیے، پیر کو بھی کھولیے، پھر میں زمین پر لیٹتا ہوں، ذبح کر دیجئے تاکہ لوگ جب میری تاریخ پڑھے تو یہ کہے کہ اسماعیل اپنی مرضی سے رب کی بارگاہ میں قربان ہو گئے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ بھی کھولا جاتا ہے، پیر بھی کھولا جاتا ہے اور پھر زمین کے بل لیٹ جاتے ہیں۔ ادھر حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں چھری ہے، ادھر فرشتے کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ کیا ہونے والا ہے؟ یہ پہاڑ وادی مینا کی وادی جنبش کر رہی ہے، زمین تھرا رہی ہے، عرش کانپ رہا ہے، رضوان جنت دیکھ رہا ہے، حور و غلمان دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں تو نے کہا تھا کہ ابراہیم اسماعیل سے محبت کرتا ہے مجھ سے نہیں، تو دیکھ تو آج بھی دیکھ لے کہ ابراہیم اسماعیل سے محبت نہیں کرتا ہے بلکہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت میں اسماعیل کو قربان کر رہا ہے۔ اتنے میں میرے دوستو حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی، چھری جب چلائی گلا نہیں کرتا ہے، چھری جا کے گندم ہو گئی، بھوتی ہو گئی، کاٹ نہیں سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پھر پتھر پہ تیز کرتے ہیں، دوسرا مرتبہ حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری لگاتے ہیں، چھری چلانا چاہتے ہیں، چھری چلتی ہے لیکن گلا نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو غصہ آ گیا، جلال میں آتے ہیں، سامنے پتھر رکھا ہوا تھا، پتھر کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو مارا ہے تو پتھر جیسی سخت چیز کو دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اے چھری تو پتھر جیسی سخت چیز کو دو ٹکڑا کر دیا اور میرا اسماعیل کا گلا ریشم سے بھی زیادہ نرم ہے، تو نے کاٹا کیوں نہیں؟ تو کاٹ کیوں نہیں رہی ہے؟ چھری کہنے لگی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، اے خلیل تو کہتا ہے کہ کاٹ لیکن خدا کہتا ہے کہ خبردار، اسماعیل کا گلا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک بال بھی بیکا کیا تو جہنم میں پھینک دوں گا، اس لیے اے ابراہیم میں خدا کا حکم مانتی ہوں، گلا نہیں کاٹ سکتی ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے
اے چھری تیرا کام تو ہے کاٹنا۔ چھری کہنے لگی کہ اے ابراہیم آگ کا کام تھا جلانا، جیسے وہ نہیں جلا سکی ویسے میں بھی نہیں کاٹ سکتی ہوں۔ تو کہتا ہے ایک بار کے کاٹ، میرا رب مجھ سے 70 بار کہتا ہے کہ خبردار ایک بال بھی مت کاٹنا۔ میرے دوستو یہاں سے بات مکمل ہو گئی ہے، قربانی مکمل ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہہ سکتے تھے کہ میں نے تو چلایا تھا چھری، میں نے تو کاٹا تھا، لیکن چھری انکار کر رہی، میں کیا کروں؟ نہیں، ابراہیم سوچنے لگے، ابراہیم سمجھنے لگے کہ کہیں باپ اور بیٹے کی محبت آ گئی ہوگی، اس لیے اللہ نے چھری کو روک دیا ہے، چھری کو روک دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کیا کیے؟ پھر سے چھری کو تیز کرتے ہیں۔ چھری جب تیز ہو گئی، حضرت ابراہیم چھری اٹھاتے ہیں، ادھر اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کہاں ہو، اے جبرائیل کہاں ہو؟ اس وقت سدرہ پہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، سدرہ چھوڑو، جنت جاؤ اور جنتی دمبا لے کے جاؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ، دمبا رکھ دو۔ ادھر چھری اٹھ چکی ہے۔ اس حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ چھوڑتے ہیں، جنت جاتے ہیں اور دمبا لے کے آتے ہیں، اسماعیل کو ہٹاتے ہیں، دمبا رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری کی نوک کو رکھ کے پوری طاقت سے چھری کو چلا دیا ہے، گلا کٹ گیا، خون کا فوارہ اڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم کا گلا، ہاتھ جو ہے خون سے بھگ گیا۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ قربان ہو گئے، بیٹا کا گلا کاٹ دیے ہیں، قربانی مکمل ہو گئی ہے۔ آنکھ سے پٹی جب کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا سامنے کھڑا مسکرا رہے ہیں، ایک حسین انداز میں مسکرا رہے ہیں، سامنے جبرائیل بھی کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور گلا کٹا ہے، بیٹے کا نہیں دمبے کا کٹا ہے۔ ادھر سے رب کی طرف سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے میرے دوستو، اللہ نے فرمایا وہی نازل ہوئی، مینا کی وادی گونجنے لگی ہے کہ تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ اس میں جتنے مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، سب نے کہا اس حال میں ہم نے ندا دی۔ کس حال میں؟ اللہ نے کس حال میں ندا دی؟ سب نے یہ ترجمہ کیا ہم نے اس حال میں ندا دی کہ سامنے جبرائیل بھی تھا، سامنے جبرائیل بھی کھڑے ہیں، سامنے بیٹا بھی کھڑے ہیں، اسماعیل مسکراتے ہیں، اور دمبا کٹا ہے، دمبا ذبح ہو چکا ہے، گلا کٹ چکا ہے، اس حال میں ہم نے ندا دی۔ اس میں واو حالی ہے، پڑھے لکھے لوگ سمجھ رہے ہوں گے، اس میں واو حالی ہے، اس لیے اس حال میں ہم نے ندا دی۔ لیکن ٹھنڈ نہیں پڑی جب بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب نے جب یہ ترجمہ کی کہ ہم نے اس حال میں ندا دی کہ سامنے جبرائیل بھی ہے، سامنے اسماعیل بھی ہے، سامنے دمبا بھی کٹا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں اے مخاطب وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے مخاطب اس موقع کا حال نہ پوچھ جب ہم نے ندا دی۔ تو میرے دوستو ابراہیم کا دل جو ہے خوشی سے باغ ہو گیا۔ ابراہیم بے ساختہ کا اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے، بیٹے نے کہا، حضرت اسماعیل نے کہا واللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل کھڑے تھے، کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے میرے دوستو۔ وہاں سے اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، اور تیرے اس قربانی کو قبول کیا، تجھے 100 کا 100 نمبر بھی مل گیا۔ وہ سلامن علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلام ہو، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر کے دکھایا ہے، اس قربانی کو قیامت تک سنت کے طور پہ باقی رکھوں گا، اور تجھ پہ سلام بھی ہو۔ اے ابراہیم ہمیں تیرا بیٹا لینا نہیں تھا، تیرے بیٹے کو ذبح کرانا نہیں تھا، ہم تم سے آزمائش کا امتحان لے رہے تھے، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اے ابراہیم مجھے تیرے بیٹے کا گلا کٹوانا نہیں تھا، لیکن امتحان میں تم کو اتارنا تھا، تم امتحان میں اتر کر کے یہ دنیا کو دکھا دیا، سب کو بتا دیا، کائنات کے سامنے رکھ دیا کہ ابراہیم بیٹے سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ رب سے محبت کرتے ہیں، اپنے مالک حقیقی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ
वनादैनाहु अय्या इब्राहिम इन्नका ज़ालिक वनादैनाहु अय्या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया इन्नका ज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को वाकई करके दिखा दिया, बेटे का गला काट के दिखा दिया। ए इब्राहिम, बेटा को कटवाना मंजूर नहीं था, इम्तिहान में उतारना मंजूर था। हमने तेरी कुर्बानी को भी कबूल कर लिया, हमने तेरे कुर्बानी को भी कबूल कर लिया और इस्माइल को ज़बीहुल्लाह का लक़ब भी दे दिया, इस्माइल को कुर्बानी का सवाब भी दे दिया और क़यामत तक आने वाले लोगों पर ये बाकी भी कर दिया सुन्नत के तौर पर कि जो लोग इसकी ताकत रखते हैं इतने मालो दौलत की, वो कुर्बानी करे और तेरे इस सुन्नत को हर साल ज़िंदा कर दे। मेरे दोस्तों, यहीं से मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह पिछले जुमा को बताऊँगा कि वो दुम्बा कहाँ से आया था, वो दुम्बा कैसा था, दुम्बा कौन सा दुम्बा था जो इब्राहिम का फिदिया बना। मेरे दोस्तों, कुर्बानी का नाम क्या है? बाप और बेटे की गुफ्तगू। लेकिन अफसोस ये है कि हमने तो फिदिया को याद रखा, बेटे और बाप की गुफ्तगू को याद नहीं रखा। लेकिन इस्माइल कुर्बान हुए थे तो इस्माइल का फिदिया दुम्बा बनाया गया है। हम सब दुम्बा को याद रखे हैं लेकिन बाप और बेटे की गुफ्तगू को याद नहीं रखे हैं कि बाप ने बेटे के साथ बेटे को क्या कहा और बेटा ने अपना सर ज़मीन पे बाप के कहने पे किस हाल में रख दिया। तो मेरे दोस्तों, गुफ्तगू को भी याद रखे और गुफ्तगू को भी याद रखिए और फिदिया को भी याद रखिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।